دیکھیے امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آدمی کی امانت داری ظاہر ہو جاتی ہے، بچپنے میں تو چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، بچپنے میں تو سب لوگ لاڈ پیار کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی حد تک بات آتی ہے تو وہاں آدمی کو پرکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کسی آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، وہ بہت اچھا آدمی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ نے کہا نہیں۔ تو کہا پہلے سفر کرو، معاملات دیکھو، پھر تعریفیں کرو۔ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ پہلا سفر ہوا، 12 سال کی عمر میں ہوا، لیکن آپ کی چچا کی نگرانی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں ان سالوں میں خود تجارت کرنے لگے اور چھوٹی موٹی تجارتیں کرتے تھے مثلاً، اور اس تجارت میں آپ نے سب سے زیادہ آپ کے جتنے ہمسائے تھے ان ہمسایوں کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، ہر بات میں سچائی اختیار کرنا، امانت داری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ زبان نرم استعمال کرتے تھے اور الفاظ بہت ہی آسان استعمال کرتے تھے، کسی کو کبھی گالی نہیں دی۔ تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے، آپ کی مبارک زندگی میں یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوصاف ایسے ہیں۔ وہاں جہاں بات بات پر گالی دینا ان کا طرۂ امتیاز تھا، وہاں ایک جوان کھڑا ہو جاتا ہے اور جو اپنی زبان کی مٹھاس سے ہر ایک کے دل کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی تجارت شروع ہو جاتی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ مثلا ایک آدھ واقعہ عرض کر دوں گا۔ عبداللہ ابن صائب ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کا دور آنے سے پہلے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کی تھی، میں ان کا شریک تھا۔ تو جب میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں پہچانتا ہوں، آپ تو میرے شریک تھے، اور آپ ایسے شریک تھے، نہ آپ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے، نہ کبھی کسی بات میں مناقشہ کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، نہ نقصان پہنچاتے تھے۔ تو یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ آدمی اگر شرکت پہ کام کرتا ہے، پارٹنرشپ کہیں ہے، تو پارٹنرشپ کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دونوں شریک ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، چونکہ دونوں کبھی کبھی الگ رہیں گے، لیکن کیا ہمدردی کے جذبات وہ موجود نہیں ہے، آپ ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح امانت داری کا جہاں تک تعلق اور خلق عظیم اخلاق، ایک واقعہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا ہے، وہاں وہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ نبوت کا آنے سے پہلے ایک مرتبہ میرا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، بچپن یہی 12 13 20 سال کی عمر کا کوئی واقعہ رہا ہوگا، ایک معاملہ ہوا، میرے ذمے کچھ قرضہ رہ گیا، تو میں نے، جیسے ہم کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بس میں ابھی آیا لے کر، جی، اور میں گھر گیا وہ سامان لینے کے لیے، میں بھول گیا۔ مجھے 3 دن بعد یاد آ گیا، میں نے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آیا لے کر، اور 3 دن کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو نبی علیہ السلام اسی جگہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ آپ نے مجھے بہت زحمت دی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یقیناً اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، جو بھی انسان کی ضرورتیں ہوتی ہے، لیکن اسی جگہ انتظار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو اس میں یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں کہ دوسرے کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو اس وعدہ کو پورا کر لیجئے، لیکن اگر وہ ادھر سے پورا نہیں کر پاتا تو آپ اپنی طرف سے وعدہ خلافی نہ کریں، تو ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو اسی موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں میں زبان زدِ عام ہو گیا کہ جاء الامین، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو امانت دار ہے، جو وفا شعار ہے اور وفا نبھانے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اسی تقریباً 10 سال کے بعد کی عمر میں لوگوں میں یہ جملہ اللہ کی طرف سے مشہور ہو گیا کہ یہ امانت دار ہے، اور امین کا خطاب وہاں سے آپ کو حاصل ہوا اور مل گیا۔